یہ کیا حال ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک چوئی صاحب کی حال نے اچھا یہ بتائیں یہ جو قیمتیں بڑھا دی ہیں گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو بڑی اچھا قیمتیں بڑھا دینا پیٹرول دی اچھا کام ہے یہ پیدل آیا ہے میں چوئی صاحب کو گڈی لینی ہے باقاعدہ سائیکل لا دیں اچھا چوئی صاحب سائیکل ابھی بھی چل رہی ہے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے کوئی اتحاد بنا لیا ہے نہیں بنایا، کوئی بات واضح نہیں ہو رہی. آج بات تو واضح کریں کہ اتحاد کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ چیئرمین سنی اتحاد کونسل ماشاءاللہ ماشاءاللہ فضل کریم صاحب. جی 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 مزارات پہ جو ہو رہے ہیں نا حملے اس پہ ان سے بات کریں گے. جی کریں بات کریں. صاحب صاحب آپ نے تو ہڑتال کی کالیں بھی دی اور بڑا جناب مسئلہ اٹھایا بھی، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اسلامی شعار کی توہین کر رہے ہیں. اسمبلی میں آواز بھی اٹھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اسی طرح یہ حملے جاری رہے تو پاکستان غیر مستحکم ہوگا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں اور اپنے ہاتھ کار فرما ہیں. اگر ان ہاتھوں کو نہ کاٹا گیا تو پاکستان جو ہے نا وہ غیر مستحکم ہوگا، لالسنس پیدا ہوگی اور لوگوں کے اندر پھر ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ انقلاب آئے گا. اور بھی پہلے تو جو ہوتا تھا نا شیعہ سنی کا معاملہ ہے، یہ اس کے کھاتے میں کام چلا جاتا تھا. صاحب اب یہ کوئی نئی کوئی لہر ہے کہ اس میں کون سے لوگ آگے ہیں کہ جناب یہ اب یہ شیعہ سنی بھی نہیں ہے، آپ لوگ بھی کنڈیم کرتے ہیں وہ بھی کنڈیم کرتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو، اور دہشت گردی کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے، لا لیسنس یہاں پر موجود ہے. اچھا صاحب اپنے ہاتھ جو آپ نے کہا وہ کون کون سے ہیں، کو پتہ چلا؟ دیکھیے یہ اپنے ہاتھوں تو جن کے روز اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں کہ ان کے سر کی قیمت 50 لاکھ ہے، اس کے سر کی قیمت 40 لاکھ ہے، اس کے سر کی قیمت جو ہے وہ 30 لاکھ ہے. ہاتھوں کی قیمت نہیں لگائی؟ نہیں کوئی ہاتھوں کی قیمت. اور پھر میں افسوسناک بات یہ کہ آج تک 4 سال میں کسی ایک دہشت گرد کو کسی ایک صوبے نے یا مرکز نے پکڑ کر قانون کے حوالے نہیں کیا. یہ سب سے بڑی بات جو ہے افسوسناک حکومتیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ہے ماشاءاللہ. نہیں ہم کسی حکومت کے ساتھ نہیں. پنجاب میں تو آپ کو گورنمنٹ کا حصہ نہیں کوئی حصہ نہیں ہے پنجاب میں گورنمنٹ. ہم کسی زمانے میں پنجاب میں گورنمنٹ کا حصہ تھے، اب نہیں ہے قطعی طور پر. نون لیگ کا ٹکٹ بھی نہیں، وہ تو ہم اتحادی کی حیثیت سے، جیسے کہ MMA بنا ایک سمبل کے تحت انتخاب جو ہے وہ لڑا گیا. میں نے جب بھی الیکشن لڑا ہے اس میں جمعیت علماء پاکستان کو مدر پارٹی لکھا گیا ہے. انورٹڈ کاما جو ہے وہ الائی ہیں، بحیثیت الائی ہم نے ان کا سمبل جو ہے وہ استعمال کیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے مطالبات کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا اس وقت پھر ہم نے کہا کہ ہمارا نہیں. جو اپنے ہاتھوں کی بات کی کام آپ لوگوں کی اپنی بھی تو کوئی اسسمنٹ ہوگی نا، کوئی انٹیلیجنس ہوگی. نہیں دیکھیں جی یہ انٹیلیجنس کا کام جو ہے وہ تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کام. آپ لوگوں کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے؟ نہیں ہمارے پاس تو یہ معلومات ہے کہ جو آدمی یہ کام کر رہے ہیں وہ فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان ہاتھوں کو کاٹنا جو ہے یہ حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تمام ان کی فورسز جو ہیں وہ حکومت کے دائرۂ اختیار میں ہیں. ہاتھ کٹنا گل بن جائے گی نہیں؟ بڑی مہربانی. پیرزادہ صاحب یہ جو آج کل آپ نے PAC جو اسپیشل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، سرکاری اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر روز ایک نئی کرپشن کی کہانی اور نئی قسم سامنے آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ایک آپ کا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے یا حکومتی افسران ہیں وہ جب سفارشوں پہ آتے ہیں اور جب جمہوریت کے خلاف وہ کام کرتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ ماورا آئین سے اور کچھ چیزیں جو قانون ہوتے ہیں اس سے ماورا کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں ان کی ٹھیک نہیں. آپ دیکھیں کہ جتنا NHA میں NLC میں یہ سارے جب پیپرا قانون آ گیا تھا جبکہ یہ جنرل مشرف صاحب نے بنا دیا تھا، اس کے باوجود وہ جنرل صاحبان جو بھی انچارج تھے ان محکموں میں انہوں نے ان پیپرا کے قانون کو بھی بالا تار. اچھا پیرزادہ صاحب لوگ کہتے ہیں سیاستدان کرپٹ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں افسران کرپٹ ہیں، آپ بھی کہتے ہیں اداروں کے سربراہان کرپٹ ہیں. کوئی ایماندار بھی ہے کہ ساری کرپٹ ہیں ہم لوگ؟ نہیں من حیث القوم تو آپ نہیں کہہ سکتے. اتنی بڑی قوم ہے پاکستان کی، آخر اس میں اچھائی اور نیکی تھی تو اب تک آپ سروائیو کر رہے ہو اور غیر ملکی انٹرفیئرنس کی وجہ سے ابھی تک تو ان روڈز نہیں ہو سکی. لیکن اب جو زیادہ تر CIA کے ایجنٹ یہاں بڑھتے جا رہے ہیں اور بلیک واٹر کی یہاں جو ہر وقت موومنٹ ہے اور جس انداز سے ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کون پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ بلیک واٹر ہے
وہ تو وزیر داخلہ کہہ رہا تھا، ہے کوئی نہیں. وہ وزیر داخلہ تو بے شک کہتے رہے، لیکن یہ جو سارے قلعے بنائے ہوئے ہیں آپ نے، ہر سڑک بلاک کی ہوئی ہے، یہ کیا کون ہے ان قلعوں کے اندر؟ یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی ہے؟ یہ تو غلط بات ہے نا کہ ایک آپ کھڑے ہو کے ایک بیان دے دیں. پارلیمنٹ کی بالادستی تب ہوتی ہے کہ جب فلور آف دا ہاؤس پہ آپ ایک جب بیان دیتے ہیں تو اس کی اگر آپ اس وہ بیان صحیح نہیں ہے تو آپ کو سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. لیکن ہم بدقسمتی سے ہمارے ہاں ڈیموکریٹکس نارم جو ہیں وہ اس حساب سے پریکٹس نہیں کی جاتی، اور حاکم وقت جب چاہیں جس قانون کو توڑیں توڑوا دیتے ہیں. اچھا پیرزادہ صاحب، بہت سارے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، آپ بھی کسی سیاسی اتحاد میں شامل ہیں یا ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ میں تو چودھری صاحب کے ساتھ ہوں، پرویز الہی صاحب کے اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ، اور وہ جو فیصلہ کریں گے. ابھی میں کیونکہ میں اس ٹکٹ پہ ہوں تو لوٹا تو میں بن نہیں سکتا، چاہے میرا اختلاف بھی ہو، میں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. اچھا، انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی ہے اور ویسے دل کو لگتی ہے بات. انہوں نے کہا کہ جو مزارات کے اوپر پرچم لگا دیتے ہیں، قومی پرچم، انہوں نے کہا ان کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ یہ تو الٹا فرقہ واریت والی بات ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی سرکار جو ہے یہ سید کاظمی سرکار ہے، حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں. اب اگر وہاں پہ پاکستان کا آپ جھنڈا لگا دیتے تو کیا پیغام دیتے؟ وہ آل رسول وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کا پیر ہے. یہ پاکستان کا پیر نہیں، وہ پیغام دیتے ہیں کہ یہاں پہ زبردستی ایک فرقے کو مارا جا رہا ہے، اور جس کو مارنا جو ہے وہ یہ اپنے مختلف غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پہ ان کی تعمیل کی جاتی ہے. یہ صرف یہ شو کرنا چاہتے ہیں. لیکن جھنڈا تو سب کا ہے پیرزادہ صاحب. جھنڈا پاکستان کا سب کے لیے ہے، لیکن آل رسول کے لیے تو پاکستان کا جھنڈا علیحدہ ان کا اپنا علم ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی آپ خلاف ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنی تھی کہ جب مولانا صاحبان جو تھے ان کو بھٹو صاحب مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آئین انگریز کے کہنے پہ بنے گا. انہوں نے کہا چلو ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہم بنا دیتے ہیں، جب یہ آئین کے اندر اگر کوئی غیر شرعی چیز آئے گی تو آپ اس کو روک سکیں گے. جب وہ آئین بن گیا، ختم ہو گیا، تو ان کا اب کوئی مسئلہ، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواہ بوجھ ہیں. اسی طرح شریعت کورٹس ہیں، تو یا تو شریعت کورٹس جو ہے وہ کس لیے ہیں؟ یا 2 3 4 سسٹم آپ چلا دیتے ہیں آپس میں جن کا تضاد ہو. کیا باقی عدالتوں میں غیر شرعی فیصلے ہو رہے ہیں؟ جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی عدالتیں ہیں تو ہر جج جو ہے وہ اسلامی جج ہے، اور سول ججز. اور یہاں پہ سب سے زیادہ بڑی مثال میں آپ کو جسٹس کارنیلیس کی دیتا ہوں. وہ کرسچن جج تھے، لیکن جتنے اسلامی فیصلے قرآن کی انٹرپریٹیشن کے انہوں نے دیے، کسی اور جج نے. یہ معتبر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ججز. چوئی صاحب، ڈیزل اور پیٹرول بھی بڑا مہنگا ہو گیا ہے اور باتوں میں بھی بڑی گرمی آ گئی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آتے ہیں.